عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا ریفارم آف اسلام اور قرآن کی نئی انٹرپریٹیشن کے اوپر، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تسلیمہ نسرین صاحبہ جو ہیں بنگلہ دیش کی جو رائٹر ہیں جو کہ انڈیا میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں فتوے بھی آ چکے ہیں ان کے قتل کے، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام میں ریفارمز نہیں آ سکتے کیونکہ اسلام میں ایوری تھنگ از قرآن، اور قرآن کی ہی انٹرپریٹیشن ملا کرتا ہے، تو دیر از نو، انہوں نے طارق فتح کو نیگیٹ کیا تھا کہ اللہ کا اسلام الگ اور ملا کا اسلام الگ اور یہ سب چیزیں۔ تو میں یہاں پہ شروع سے میرا ایک آرگیومنٹ رہا ہے کہ نہیں جی، ریفارمز بالکل پاسبل ہیں، اور میں آپ کو یہ ویڈیو تو نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ کاپی رائٹ کا مسئلہ آتا ہے۔ وسیم رضوی صاحب ہیں، ایڈووکیٹ ہیں انڈیا میں، انہوں نے ابھی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے اس کے لیے بھرپور آرگیومنٹ دیے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے دنیا میں کہیں بھی کسی کورٹ میں قرآن کے ایک پارٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے ریکویسٹ آئی، اور وہ بھی ایک مسلمان کی طرف سے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ میں بھی شروع سے آپ کو ایک ہی بات کہتا رہا ہوں کہ قرآن میں کافی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہے، یہ وسیم رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے نبی پاک کے اوپر پارٹس میں آیا۔ تو میں وسیم صاحب کے جو آرگیومنٹس ہیں اور اپنے آرگیومنٹس ملا کے آپ کو کچھ چیزیں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہمارے نبی پاک کی عمر 40 سال ہوئی تو وہ مکہ میں ایک پہاڑ میں غار ہرا نام کی ایک غار تھی، اس میں بیٹھے تھے، تو ان کے پاس جبرائیل نامی فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور قرآن وہاں سے نازل ہونا شروع ہوا۔ جو پہلا لفظ آیا تھا قرآن کا وہ تھا اقرا۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ، اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ اپنے اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، پڑھ اپنے اللہ کریٹر کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب نبی پاک تو ان پڑھ تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ تو سارے علماء جتنے بھی ہیں وہ اس پہ متفق ہیں۔ وہاں سے قرآن آنا شروع ہوا اور 23 سال لگے، پارٹس میں آتا گیا قرآن۔ اب نبی صاحب پاک تو لکھنے پڑھنے کا وہ نہیں تھا، تو انہوں نے کبھی قرآن کو لکھا نہیں ہے، وہ ریویل کر دیتے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتے تھے کہ آج میرے اوپر یہ آیت آئی ہے، آج فرشتے نے آ کے یہ آیت دی ہے، اور ساتھی اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اسلام آنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ نبی پاک کے جو قریبی دوست ہے ابو بکر صدیق، جو بعد میں پہلے خلیفہ بنے، ان کی بیوی حضرت ختیجہ، ان کے کزن، ان کے چاچا ابو طالب کے بیٹے علی، وہ بچے تھے اس وقت، وہ جنہوں نے بعد میں وہ داماد رسول بھی بنے، اور حضرت فاطمہ سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ یہ گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور زیادہ تر قریش قبیلہ جو مکہ کا تھا وہ مخالف تھا۔ اب تعلیم اس قبیلے میں اتنی نہیں تھی، بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور جو بڑے لوگ تھے یعنی امیر اور کبیر لوگ جو تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جبکہ اسلام زیادہ تر غریب اور پسا ہوا طبقہ قبول کرتا تھا، تو لکھے پڑھے لوگ تھے نہیں جو قرآن کو لکھ سکیں۔ اور مکہ کی جب تک کی زندگی رہی تب بالکل قرآن کو لکھا نہیں گیا، سب حفظ کرتے تھے اور یاد رکھتے تھے جو قرآن آتا گیا۔ مدینہ ہجرت کر گئے جب، وہاں بھی قرآن لکھا نہیں گیا، بہت کم ہوتا تھا کہ کچھ لوگ کسی جانور کی کھال کے اوپر، کسی پتے کے اوپر، جو سوکھے پتے ہوتے تھے ان کے اوپر، جانوروں کی ہڈیوں کے اوپر اس طرح چھوٹی چھوٹی آیتیں لکھ لیتے تھے، لیکن کوئی آرگنائزڈ، جیسا آج آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، ایسا کوئی قرآن کا آرگنائزڈ فارمولا نہیں تھا۔
63 سال کی عمر تک، یعنی 40 سال کی عمر تھی نبی پاک کی تو قرآن آنا شروع ہوا، 63 سال کی عمر تک 23 سال تک آتا رہا، اور نبی پاک کے انتقال سے پہلے وہ کمپلیٹ ہوا، اور جہاں پہ نبی پاک نے کہا کہ آج قرآن مکمل ہوا اور تمہارا دین مکمل ہوا۔ اب اختلاف کہاں سے، مسئلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد قرآن کسی کو تھوڑا یاد تھا، کسی کو تھوڑا یاد تھا، کسی کو پورا یاد تھا، لیکن ہیومن برین کا آپ جیسے کہ کسی کلاس میں تجربہ ہوا تھا، ایک ٹیچر نے کہا کہ 20 اسٹوڈنٹ ہیں، میں ایک اسٹوڈنٹ کے کان میں ایک بات کہوں گا، وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے کان میں وہی بات کرے، اس طرح کرتے کرتے 20 اسٹوڈنٹ تک جائے اور آخری اسٹوڈنٹ مجھے وہ بات کان میں سنائے۔ تو جب وہ تجربہ کمپلیٹ ہوا اور آخری اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کو وہ بات بتائی تو وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی تھی، کیونکہ انسانی دماغ ہے ورڈ ٹو ورڈ بہت مشکل ہوتا ہے یاد رکھنا، وہ خاص طور پہ آپ اس زمانے میں جائیں۔ قرآن پوری شاعری کی کتاب ہے، اور شاعرانہ انداز میں قرآن میں چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ زیادہ تر قرآن میں جو قصے کہانیاں ہیں وہ بائبل اور توریت سے لی گئی تھیں۔ حضرت آدم کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، عیسیٰ کا قصہ، نوح کا قصہ، لوط کا قصہ، ہود کا قصہ، جتنے بھی نبیوں کے قصے تھے، سلیمان کا قصہ، داؤد کا قصہ، اسماعیل کا قصہ، اسحاق کا قصہ، یعقوب کا قصہ، یہ سب کہانیاں قصے تھے جو بائبل اور توریت میں موجود تھے۔ وہ تو 90% کٹ پیسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب واپس میں وہیں پہ آتا ہوں کہ جب نبی پاک کا انتقال ہوا اور خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق، تو ان کے سامنے یہ مسئلہ درپیش تھا کہ قرآن کوئی مربوط فارم میں کسی اس میں ہے نہیں۔ کوشش کی گئی کہ سب لوگوں کو جمع کر کے ان لوگوں سے جو یاد ہے، کسی کے پاس لکھا ہوا ہے کچھ ہے، اس کو جمع کیا جائے، اور یوں کرتے کرتے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر بھی گزر گئے، پھر دوسرے خلیفہ عمر بھی گزر گئے، ان کا تو دور جو تھا وہ 20-22 سال تک کا تھا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان نے اس کو ریٹن فارم میں، حضرت عثمان مسلمانوں کے سب سے امیر مسلمان تھے، اور شروع کے دور میں مسلمان ہوئے تھے اور سب سے امیر تھے وہ، اور اسی لیے ان کا تخلص جو تھا، ان کی جو وہ تھی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کا نک نیم جو تھا وہ غنی تھا۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے امیر، تو عثمان غنی کے نام سے یہ تیسرے خلیفہ بنے تھے۔ حضرت عثمان نے اس کو کمپائل کیا اور کتاب کی صورت میں لے کے آئے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس، میں نے بھی، حضرت علی نے اپنے طور پہ کمپائل کیا قرآن، اور حضرت علی کا قرآن تھوڑا مختلف تھا۔ آپ چاہیں تو کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اختلاف نہیں ہوا تھا، اور آخر میں حضرت علی نے، چونکہ حضرت عثمان خلیفہ تھے، ان کی بات مان لی اور اپنا قرآن چھوڑ کے حضرت عثمان کے بنائے ہوئے قرآن کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ یہ تو ہو گیا کمپائلنگ۔ اب آپ خود سوچیں کہ آج کا جو قرآن ہے اس کی پہلی صورت ہے سورہ حمد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین آمین۔ جبکہ پہلی آیت جو نبی پہ آئی تھی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو قرآن تو وہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا، اسی ترتیب سے جو پہلی آیت آئی تھی۔ ترتیب بھی چینج کر دی خلیفاؤں نے بعد میں۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ میں نے ہمیشہ آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے کہ وویلز کا ہے، کہ قرآن میں آراب ہیں، زیر زبر پیش، ان سے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے سنسکرت میں بھی وویلز ہوتے ہیں، اوپر بندی لگتی ہے، نیچے بندی لگتی ہے، یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے، تو آ ای او کی آواز بنتی ہے۔ قرآن میں وویل نہیں لگائے گئے تھے عثمان کے زمانے کے قرآن میں، وہ پلین تھا، وداؤٹ وویلز تھا۔ اب اس میں وویل کب آئے؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں۔ وہ حجاج بن یوسف جس نے نواسہ نبی کا قتل کروایا تھا کربلا میں،
امام حسین کا، جس نے سندھ پہ حملہ کرایا تھا محمد بن قاسم سے، وہ حجاج بن یوسف جس نے مکہ پہ حملہ کیا تھا اور خانہ کعبہ کو منجنیق ہوتی تھی ایک، جس طرح آج کل توپ ہوتی ہے نا کینن، اس طرح منجنیق اس وقت ایجاد ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کے رسے سے کھینچ کے پھر پھینکے جاتے تھے تو قلعے کی دیواریں توڑی جاتی تھیں۔ اس نے منجنیقوں سے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کر کے پورا خانہ کعبہ توڑ دیا تھا۔ اس نے مدینہ منورہ میں قتل عام کرایا تھا نبی پاک کے روزے کے اوپر، جس کے بارے میں مسلمانوں کے تقریباً فقہ متفق ہے کہ وہ ایک ظالم و جابر آدمی تھا۔ اس نے قرآن میں اعراب ڈالے جس کو آج سارا مسلمان ایکسپٹ کرتا ہے۔ اعراب سے ووول کے چینج ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن میں نبی کو امی کہا گیا ہے۔ متفق ہیں تمام علماء کو امی کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے ان پڑھ، الٹریٹ، جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ ایک مطلب ہے اگنورینٹ، جو پچھلی باتوں کو اگنور کرتا ہے، جس پہ بلیو نہیں کرتا۔ اب یہ نبی کو قرآن میں امی کہا گیا، کیا مطلب تھا اس کا؟ تو علماء جتنے بھی ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ ان کو الٹریٹ کے طور پہ اس میں کہا گیا ہے قرآن میں کہ نبی از الٹریٹ، لیکن مطلب تو دو ہیں نا اس لفظ کے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سنسکرت کی طرح عربک بھی ویری رچ لینگویج ہے، جس میں الفاظوں کے بھی کئی مطلب ہیں، اور اعراب یعنی وویل اوپر نیچے ہونے سے تو بہت سارا فرق پڑ جاتا ہے۔ قرآن کی کمپائلیشن میں آپ نے دیکھا کہ اتنے مطلب نبی پاک کے 20 گزر جانے کے 20 سال بعد تک تو قرآن ریٹن فارم میں تھا ہی نہیں۔ 20 سال بعد پہلا قرآن لکھا گیا، جو آج آپ کو برٹش میوزیم میں ملے گا، اوٹومن کیلیفیٹ کے زمانے کا، جو تیسرے خلیفہ تھے ان کے زمانے کا قرآن لکھا ہوا ملے گا، جس میں کوئی آراب ووول وغیرہ نہیں ہے۔ اس کی ترتیب آپ دیکھیں کہ سورہ حمد سے شروع کیا گیا ہے، جو کہ یہ سب چیزوں کے باوجود یہ ایک پوائنٹ ہو گیا کہ یاد کیا ہوا تھا۔ اس پہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، آگے میں مزید کیا بولوں۔ دوسرا وویلز کا مسئلہ، جس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ایشو اس میں یہ آتا ہے کہ قرآن میں کئی جگہوں پہ قتل کا، مارنے دھاڑنے کا ذکر ہے۔ جو اللہ پہ بلیو نہیں کرتا اس کو مار دو اور یہ سب چیزیں۔ میں ایک لوجک کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم، شفیق ہے، رحم کرنے والا ہے، سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ تو وہ پھر اللہ کیسے قتل و غارت کی وہ کر سکتا ہے؟ جیسے وسیم رضوی صاحب نے بھی، آپ ان کی ویڈیو میں اس پہ اپنے ٹیلی گرام کے چینل پہ شیئر کروں گا۔ وسیم رضوی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ میں اس لیے یہ 26 آیات جس میں قتل و غارت اور مارنے دھاڑنے کے حکم دیے گئے ہیں اس کو ختم کرنے کا میں پٹیشن کر رہا ہوں۔ تو وہ کیسے ایک کریٹر اپنے ہی بنائے ہوئے انسانوں کو، جبکہ ہر چیز دنیا میں اگر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو پھر ایک آدمی کافر ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے نا، پھر اس کو اللہ مارنے کا حکم کیسے دے سکتے؟ تو جو کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں، تو میں اگین اپنے اس آرگیومنٹ کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کو ری ٹرانسلیٹ کر کے اس کے نئے معنی کے طور پہ آگے چیزوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ۔ جس قسم کا آج کا مدرسہ کلچر ہے اور جس قسم کے آج کل قرآن کی ان پرٹیکولر پارٹس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور ریفارمز کی ضرورت تو ہے، اور سب سے زیادہ قرآن میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ملائزم کے اوپر تو پابندی لگنی چاہیے
پہلے آپ دیکھیے یہ ملا صاحب کیا فرماتے ہیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذیوکار، چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ زمین گھومتی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے، آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں۔ سردیوں میں موسم چل رہا ہے نا، ہمارا ارتھ گھوم گیا ہے نا، اب دوسری طرف ہے، ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے۔ سورج ہم کے ملک سے دور ہو گیا ہے، کہاں دور چلا گیا؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی، زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو زمین روٹیٹ کرتی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ بحیثیت مسلم میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ تو محترم، پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا۔ 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا، سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے۔ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی۔ ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوا ساکن کا، اسٹیٹک۔ ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے، یہ موو نہیں کرتی۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ کیا ہے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ایک سائنسدان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے۔ محبت والوں کے لیے یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی کے ادب کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے، حرکت کرتی، اور جس کو گھومنا ہے میرے گرد گھومو، میں کیوں گھوموں، مجھ میں نبی آرام کر رہے ہیں۔ اور کوئی کوشچن ہے ذہن؟ اب یہ ملا صاحب جو آپ کو 2-3 ملاؤں کا ہے، ایک بھی نہیں ہے اس میں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ زمین گول نہیں چپٹی ہے، زمین گھومتی نہیں ٹھہری ہوئی ہے، سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ ٹوٹل سائنٹیفک تھیوریز کو نیگیٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں فتویٰ بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے بلیو سائنس کو نہیں کرنا، اسلام کو کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی، جو مسلمانوں کے سب سے بڑے فرقے بریلوی فرقے سنی فرقے کے امام ہیں، انہوں نے 2 کتاب قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی جس میں یہ ثابت کیا، انہوں نے 101 آرگیومنٹ دیے ہیں کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، زمین چپٹی ہے، زمین گھومتی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کو اگر بلیو نہیں کرتے تو آپ تو کافر ہو گئے، کیونکہ امام احمد رضا کو آپ بلیو نہیں کرتے تو ختم۔ پھر سائنس کی تھیوری کو ہم نہ بلیو کریں تو آیا نا مسئلہ۔ کیوں میں ریفارمز کی بات کرتا ہوں کہ جب اتنے بڑے عالم دین، امام سنیوں کے سب سے بڑے امام نے غلطی کی نا، اب اس کو اوپر مجھ پہ آپ کفر کے فتویٰ لگا دیں تو لگا دیں، ان کی غلطی سائنس نے ثابت کی ہے نا بھائی، وہ نہیں مانتے، اور ان کے ماننے والے علماء بھی آج نہیں مانتے، سائنس کی تھیوری کو نیگیٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ غلطی کی نا، اس کا مطلب تو پھر آپ کیسے منوعن ان سب چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ تو بھائی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ ریفارمز آر امپورٹنٹ،
خاص طور پہ ان ملاؤں سے تو فارغ کریں. جب تک یہ ملاؤں کا ہاتھ میں اسلام ہے تب تک دنیا کا امن, دنیا کا سارا چین و سکون برباد میں رہے گا. ملاؤں کو تو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیجیں, فیکٹریوں میں مزدوری کے لیے بھیجیں, ان کو بتائیں کہ مفت کی حرام کی روٹیاں بہت توڑ لی تم لوگوں نے. ایک مولوی صاحب کی ویڈیو ہے, اگر مجھے ملی تو میں اس اپنے آج کے ویڈیو کے اینڈ پہ لگاؤں گا. وہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ کس طرح مولوی چلتا ہے, کہ گاؤں میں کس طرح اس کی روٹی کا بندوبست ہوتا ہے اور کیا اس کا وہ ہے. مطلب حلوہ مانڈے کے علاوہ مولوی کا کوئی کام نہیں ہے. وہ تو میں اینڈ پہ اگر مجھے ملی تو میں آپ کو میں ڈھونڈوں گا میرے اس میں, کیونکہ میں زیادہ تر میرے پاس اسٹوریج کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میرے پاس میں نے پہلے ایک بار یہ شیئر کی تھی, میں واپس آپ کے ساتھ اینڈ پہ اگر مجھے ملی تو وہ شیئر کروں گا. لیکن ابھی میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے مولوی عبدالعزیز کی. مولوی عبدالعزیز, آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں اسلام آباد میں لال مسجد تھی جس نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی تھی اور جس کے خلاف مشرف کو آپریشن کرنا پڑا تھا. وہ مسجد اور حفصہ یونیورسٹی اس کے ساتھ تھی, جس کی عورتوں نے برقع پہن کے ڈنڈے لے کے لوگوں کو سڑکوں پہ مار رہے تھے اور لوگوں کو وہ کیا بتا, اور کئی بچیوں کو اور بچوں کو انہوں نے مسجد اور حفصہ یونیورسٹی میں, جامعہ حفصہ میں گن پوائنٹ پہ ہاسٹیج بنا لیا تھا. اور پھر پاکستان آرمی نے پورا آپریشن کیا تھا اور بے شمار لوگ مارے گئے تھے. اور مولوی عبدالعزیز کا بھائی عبدالرشید مارا گیا تھا اس میں. اور یہ مولوی عبدالعزیز برقع پہن کے بھاگتا ہوا پکڑا گیا تھا, برقع پہن کے بھاگا تھا یہ. لیکن یہ اسٹیٹ میں مطلب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ملاؤں کا کتنا کنٹرول ہے, تو ملاؤں نے اتنا کنٹرول رکھا ہے کہ آج بھی وہ لال مسجد کا چیف بنا ہوا ہے. اس نے ابھی ایک نیا ڈرامہ کیا, آپ پہلے دیکھیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ہے نا محنت کریں تو انشاءاللہ صحابہ کرام معذور نہیں تھے, وہ مجاہد تھے. تو ہم نے سب کو مجاہد بنانا. صوفہ والے ہمارے یہاں ان کی جگہ نہیں ہے, تو صوفہ والے وہ یہاں مجاہد رہیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس. صوفوں پر بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام صوفوں پر بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے, وہ نیچے زمین پر بیٹھتے تھے. اور الحمدللہ میں نے بھی گھر میں زمین کی ترتیب بنائی ہے. مجھے جب بھی آیا میرا دل دکھا, آج بہت دل دکھا ہے. میں اس لیے تربیت کی خاطر ان کو آگ لگا. لگ جائیں گے یار, یہ تو غازی صاحب کے ہاتھ کی برکت ہے. تھوڑا شاپر لیا, تھوڑا شاپر بھی لیں, ہو جائے گا. آج معاف کر دو. کیمرہ پیچھے ہو جانا, تھوڑا پیچھے ہو جانا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ایک کو لگ جائے گا, دوسرے اس کے اوپر رکھ دیں گے, ہاتھ دے لیں گے. کوئی چاقو ہے, چاقو پہلے ایک چاقو لائیں, ان کو سب کو پھاڑیں. اور کا چاقو اس کے اندر یہ لگانا. ہاں صحیح ہے. تھوڑا بچوں تھوڑا پیچھے بیٹھتے ہو یہ کیا کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ نبی پاک کے دور میں صوفے نہیں تھے, تو یہ صوفے کو میں آگ لگا رہا ہوں. اس نے صوفے کو آگ لگا دی کہ میں صوفے پہ تھوڑی بیٹھ سکتا ہوں. نبی پاک کے دور میں صوفے نہیں تھے. لیکن یہ آپ ذرا دیکھیے کہ ایپل کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ کر رہا ہے. تو نبی پاک کے دور میں تو ایپل کمپیوٹر بھی نہیں تھے. اس کے چاروں طرف جتنے اس کے گارڈز ہیں سب نے کافروں کی بنائی ہوئی کلاشنکوف اور ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. بھائی نبی پاک کے دور میں تو تلوار تھی نا, تلوار لگڑو. اور نبی پاک تو اونٹ پہ سفر کرتے تھے, کھچر پہ سفر کرتے تھے, گھوڑے پہ سفر کرتے تھے. تم تو پراڈو میں اور رینج روور میں گھومتے ہو, بلٹ پروف گاڑیوں میں.
دیکھ رہے ہیں ملا کا مطلب، آپ ہپوکریسی کی انتہا دیکھ لیں ملا کی. اور اس نے پورے اسلام آباد کو، پورے پنجاب کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، بادشاہوں کی طرح رہ رہا ہے. لیکن ان کے ٹوپی ڈرامے آپ دیکھ لیں. تو ملا جب تک کنٹرول کرے گا نا چیزوں کو، تب تک تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں نے ابھی 2 دن پہلے ٹویٹر پہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی مولانا طارق مسعود کی. یہ بہت بڑا یوٹیوب چینل چلاتا ہے. اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ پہلے ایک بار میں نے دکھائی تھی تو یوٹیوب نے میری ویڈیو کو کاپی رائٹ پہ اس پہ وہ کر دیا تھا. یہ بڑا حرامی ہے. یہ ایک پیسے کے لیے یوٹیوب پہ ایسی ایسی ویڈیو نکالتا ہے کہ ملین ویو اس کو ہو جاتے ہیں. اور ابھی اس نے یہ ویڈیو جو میں نے 2 دن پہلے آپ کے ساتھ ٹویٹر پہ شیئر کی تھی، اس میں کہتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے نا تو اس پہ خرچہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ لڑکی تو بعد میں شادی ہو جائے گی تو اس کا شوہر لے جائے گا، یعنی مزے تو شوہر لے گا، اس لڑکی کے سارے فائدے تو شوہر اٹھائے گا، تو ہم اس پہ خرچہ کیوں کریں؟ وہ ہمارے لیے تھوڑی ہے. تو اس کو پڑھانا جائز نہیں ہے. اللہ کے نام سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ لڑکی کو پڑھانا جائز نہیں کیونکہ وہ تمہاری ہے ہی نہیں. تو لڑکی کو تو پیدا ہوتے ہی شادی کر دو اس کی. اور پھر اپنا مثال دیتا ہے اس میں کہ میں گلگت گیا تھا ابھی، تو میری بہن کی بیٹی 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی، 13 سال کی. میں نے کہا اس کا نکاح کر دو، کیوں تم لوگ اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہو، کیوں پڑھا رہے ہو؟ تو میری دوسری بہن کے بیٹے یعنی ایک بھانجے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا، 13 سال کی لڑکی. حالانکہ لڑکی کے ماں باپ کہتے رہے کہ نہیں یہ ابھی میٹرک تو کر لے. تو میں نے کہا کہ تم لوگ کیوں میٹرک کرا رہے ہو؟ اس کا شوہر مرضی آئے گی تو کرائے گا، نہیں تو اس کو گھر میں ہاؤس وائف بنا کے رکھے گا، یعنی غلام بنا کے رکھے گا. تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے وہ، پھر اس کا شوہر کا مسئلہ ہے. وہ اس کے ساتھ جیسا ٹریٹمنٹ کرے اپنے اللہ کو تو اس کا شوہر جواب دے گا نا. اور وہ بار بار کہہ رہا ہے اپنی ویڈیو میں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لڑکی کی تو بچپن میں شادی کر دو، وہ تمہاری ہے ہی نہیں. یہ درس دیتا ہے. اور باقی جو ہزاروں لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اس کی ویڈیو کے ملین لائک ہوتے ہیں. اسی لیے اس ٹائپ کی یہ ویڈیو بناتا ہے کنٹروورشل. یہ لوگ ملا اصل پرابلم ہے اسلام کی. اس لیے ملاؤں کو تو بونڈیڈ لیبر کراؤ سالوں سے، ان کو محنت کراؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ روزی روٹی کس طرح کمانی ہوتی ہے. یہ گمراہ کرتے ہیں عوام کو اور ملینوں کماتے ہیں. بلٹ پروف گاڑیوں میں اب صوفہ جلا دیا. کس طرح کا یہ مطلب وہ ہے ہپوکریسی. ایپل کا کمپیوٹر جائز ہے، آئی فون جائز ہے، صوفہ نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا. تو یہ ملا کے ہاتھ میں جب تک آپ، اور پاکستان کی آرمی ہے، ترکی کی آرمی ہے، یہ ان لوگوں کا مسلمان حکمرانوں کا شروع سے یہ رہا ہے. اسلام از اے پولیٹیکل، اٹ از ٹوٹلی پولیٹیسائزڈ. اسلام کو شروع سے ہی نبی پاک کے جاتے ہی یوز کیا گیا اور ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے. قرآن کے نام پہ، حدیثوں پہ آ جائیں آپ، حضور پاک کے مرنے کے 200 سال بعد حدیثیں لکھنا شروع ہوئی ہیں. دیکھیں صحاح ستہ کہتے ہیں جو حدیثوں کی 6 کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری. صحیح مسلم میں امام مسلم نے 15 لاکھ لوگوں سے حدیثیں سنی ہیں. اب آپ ایوریج ایک مسلمان، ان کی عمر اگر 60 سال تھی تو روز کی کتنی حدیثیں، ہزاروں حدیثیں سنی. کہ ان کے پاس مطلب کیا تھا؟ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ 2 لاکھ حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں، وہ بھی نبی پاک کے انتقال کے 2 سال بعد، 200 سال بعد. کوئی صحابی نے نہیں لکھی. جتنی مسلمانوں کی متفقہ حدیثوں کی کتابیں، نہ کسی صحابی نے لکھی، نہ تابعین نے لکھی، نہ تبع تابعین نے. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تابعین وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تبع تابعین وہ ہوتا ہے جس نے تابعین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی 3 جنریشن ہو گئی. اور کوئی عرب نہیں تھا اس میں. امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور یہ سب 200 سال بعد
लिखी हुई हदीसों को आप किस तरह से आज वो कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। या तो नबी पाक के जमाने में कुरान भी लिखा जा गया होता तरतीबवार एराब के साथ और हदीसें भी लिखी गई होती तो बात समझ में आती है। लेकिन हमें कहा जाता है कि तुम काफिर हो जाओगे अगर तुम अंधा एतमाद नहीं करोगे इन हदीस किताबों पे और कुरान पे। बहस की इजाजत नहीं देते मुल्ला आपको। इस्लाम का पहला लफ्ज है इकरा यानी पढ़। इस्लाम कुरान में बार बार अल्लाह आपको कहता है कि तहकीक करो, इन्वेस्टिगेट करो, रिसर्च करो, एजुकेट करो अपने आप को। बार बार कुरान में कहा गया है। मुल्ला कहते हैं नहीं करो, जो लिखा है चुपचाप उस पे जो हम कह रहे हैं लिखा वो भी नहीं, जो हम तुम्हें तशरीह बता रहे हैं उसको फॉलो करो। तो भाई साहब मैं पक्का मुसलमान हूं लेकिन मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। मैं मान ही नहीं सकता कि इतना रहीम और करीम और शफीक अल्लाह इस तरह का हुक्म देगा। काफिर भी तो इंसान है ना भाई, अल्लाह का बनाया हुआ है ना। अगर हम बिलीव करते हैं तो फिर उसको मारने का हुक्म क्यों देता है अल्लाह? जब अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर वो काफिर ने क्यों कबूल नहीं किया इस्लाम? बड़ी चीजें हैं भाई इस्लाम में। रिफॉर्म्स, बॉटम लाइन मेरे इस पूरे आज के लेक्चर की ये है कि इस्लाम में रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। कुरान का पूरा नया तर्जुमा आना चाहिए आज के दौर के हिसाब से। और जो मुल्ला सोफा को आग लगाता है उससे लेटेस्ट सारी टेक्नोलॉजी की चीजें, सब चीजें इससे छीन ली जाएं। इसको एक झोपड़ी बना के दी जाए और एक गधा साथ में बांध दिया जाए कि इस गधे पे बैठ के सफर करो। अपनी हिफाजत के लिए इसके पास एक तलवार छोड़ दें। मुल्ला हरामखोर है आज के दौर का। मुल्ला के कंट्रोल से इस्लाम को लेना है और मुल्ला हरामखोर है तो मुल्ला कंट्रोल में है फौजों के। खासतौर पे मैं पाकिस्तान के परसेप्शन पे बात करूंगा, पाकिस्तान के बैकग्राउंड में बात करूंगा तो पाकिस्तान की हरामजादी फौज के कंट्रोल में है ये मुल्ला। लटकाओ इन फौजियों को भी और मुल्लाओं को भी। अजीज दोस्तों, मैं अपने आर्ग्यूमेंट पे सख्ती से कायम हूं। मुझे मेरे लिए जिसने जो फतवा देना है दे दे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा जो इब्तदाई जमाना तालिब इल्मी का गुजरा है वो अहनाफ के पास है। उनके मदरसे में हम जहां पढ़ते थे देहात का मदरसा था, बावर्ची नहीं था, बावर्ची नहीं था। और जो देहात के घर होते हैं उन्होंने ये कह रखा था हमारे उस्ताद जी को कि हम रोजाना 2 बच्चों का खाना देंगे, किसी ने हम 3 बच्चों का खाना देंगे, कोई हम 1 बच्चे का खाना देंगे, लेकिन हमारे घर से बच्चे खाना लेकर जाएं। उस्ताद जी ने घर बांध दिए, ओए भाई खलील तेरी ड्यूटी उस घर से खाना लाने की, जुनैद तेरी ड्यूटी उस घर से खाना लाने की। सब रोज खाना लाते। उस्ताद जी के पास एक बड़ा सा पतीला होता था। अब पूरे गांव में कोई साग पका रहा है, कोई दाल पका रहा है, कोई गोश्त पका रहा है, कोई सब्जी पका रहा है, कोई आलू बना रहा है, कोई कड़ी बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। जो भी लाता उस्ताद जी उसी पतीले में डाल लेते, उसी पतीले में डाल, फिर उसको मिक्स करते। तो चीज बुरी नहीं होती थी, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि आज तुमने क्या खाया है तो हम किसी को बता नहीं सकते थे कि हमने क्या खाया है। बहरहाल वो एक मरगूबा सा होता था किसी चीज का, लेकिन ज़ायके में भी बुरी नहीं होती थी, लेकिन हम बता नहीं पाते कि आज क्या खाया है। ये जो आप लोगों ने देखा होगा मौलवियों की तोंदें बाहर निकली होती हैं, गर्दनें भी काफी मोटी होती हैं, उसके पीछे असल यही राज है। कितना भी मालदार आदमी आप देखोगे घर में ज्यादा से ज्यादा चलो 1 डिश 2 डिश 3 डिशें बना लेगा, लेकिन मौलवी तो रोजाना 50 और जितने घर हैं उतनी डिशें रोजाना मिक्स करके हम खा रहे हैं। तो जाहिर बात है गर्दनें तो मोटी होंगी। कपड़े हर साल नए सिलवाने पड़ते हैं, पहले वाले तंग पड़ जाते हैं। अजीब। अब हम दिल में ये कोशिश करते और दुआ भी करते कि या अल्लाह
کوئی ایسا بندہ بھیج جو ہماری دعوت کرے، بھلے ہمیں آلو کھلائے لیکن ایک چیز کھلائے. یہ مکس جو چیزیں ہیں یہ نہ ہو. دل چاہتا ہے نا انسان کا بھلے دال ہو لیکن ایک ہو. اور وہ موقع کب آتا تھا؟ جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تھی، کوئی مرتا تھا، وہ آتے تھے استاد جی کے پاس اور استاد جی کو بولتے کہ 15 طالب علم بھیج دو، آیت کریمہ کا ختم ہے. ہم وہاں چلے جاتے. وہ آیت کریمہ کے ختم کے لیے کچھ 1.25 لاکھ گٹھلیاں ہوتی، تھیلے میں بھری ہوئی تھی، وہ ہم کندھے پہ ڈالتے چل پڑتے، بڑا خوش اچھلتے بھاگتے، یہ وہ باتیں کہ آج مزہ آئے گا، آج بہت مزہ آئے گا. وہاں جا کر کے وہ گھر والے سفید چادر بچھا دیتے، ہم وہ تھیلی گٹھلیوں کی اس کے اوپر خالی کر دیتے. اب گھر والے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ہم نتھو خیرے کی اماں کو بخشوا رہے ہیں جو فوت ہوئی ہے. اب وہ ایک ایک گٹھلی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اتنی دیر ایک گٹھلی پہ لگ رہی ہے. ابھی دوپہر آ گئی، ابھی آدھی ڈھیری بھی مشکل سے خالی ہوئی ہے. اب ہم اسے گھر والے سے کہتے کہ بھائی کوئی پانی وانی تو لاؤ، کافی دیر ہوگی، پیاس لگی ہے، پانی وانی لاؤ. یقین مانیے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، جب وہ گھر والا اس مجلس سے اٹھ کر پانی لینے کے لیے جاتا، ہم سارے طالب علم ایسے چلو بھرتے، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک. اب وہ جیسے جگ پانی کا لے کر آیا، ڈھیری ساری خالی، ساری ڈھیری خالی. اب وہ جو ہمارا استاد جی ہوتا یا مانیٹر ہوتا جو بھی، وہ بھی کہتا ماشاءاللہ بچوں نے بڑی ہمت کی جی، بس جلدی سے دسترخوان لگاؤ، ابھی ظہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد ہماری پڑھائی بھی شروع ہونے والی ہے. اب دسترخوان لگتا، ہم کھانا کھاتے. وہی کسی نے آلو گوشت بنایا ہوتا، کسی نے صرف گوشت بنایا ہوتا، بڑا مزہ آتا. اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب ہم وہ گوشت روٹی کھا کر مزہ صحیح اگر آیا ہوتا، وہاں سے جب نکلتے، اللہ کی قسم ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک پورا راستہ یہی دعا کرتے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے. کیوں؟ اور مرے گا تو پھر ہمیں دعوت کریں گے نا، پھر مزہ آئے گا. اور اگر کسی نے مدرسے جیسا کھانا کھلایا ہوتا تو پھر ہم کہتے خدا کرے ان کا کبھی نہ مرے.